بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں صفدر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سرزمین ٹی وی۔ ناظرین، 10 دسمبر دنیا بھر میں انسانی حقوق کے حوالے سے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کے متعلق ہمیشہ سے ایک پریشانی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم ترین پاکستان کے لیے مسئلہ ہے۔ اکثر اوقات پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر آپ کو سننے میں ملے گا۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم دن ہے کہ اس کو ہم ایک پازیٹیو طریقے سے منائیں۔ پاکستان میں خاص طور پہ خواتین کے متعلق بہت سے مسائل ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی ورکر، سوشل ورکر جو ہیں ان کے ساتھ بھی بعض اوقات انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق کا علم ہو سکے۔ پاکستان کا آئین بہت خصوصی توجہ دیتا ہے انسانی حقوق پر، اور پاکستان میں الحمدللہ پاکستان کے آئین نے لوگوں کو بولنے کا حق دیا ہے، ان کو انصاف کے حصول کا حق دیا ہے، ان کو رہائش کا حق دیا ہے، لیکن عملی طور پر یہ مسائل سر اٹھا کر کھڑے ہیں اور ان پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا آج کی نشست میں میرے ساتھ بہت اہم شخصیت شریک ہیں۔ آپ کا نام شاہ نواز خان صاحب ہے، اور آپ نے تقریباً 20 سال سے انسانی حقوق پر کام کیا ہے۔ آج کل آپ ایک NGO جو انسانی حقوق کے متعلق کام کرتی ہے، SPO، اس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، اور اس کے بہت سارے انسانی حقوق کے متعلق پروجیکٹ ہیں جس میں سیمینارز سمیت کئی دیگر ایکٹیویٹیز شامل ہیں۔ تو میں جناب شاہ نواز صاحب کو ویلکم کروں گا اور ان سے پہلا یہی سوال کروں گا کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، اور یہ جو عام طور پہ معاشرے میں پریشانی پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس کی بہتری کے لیے اقدامات پنجاب خصوصی طور پہ اور پاکستان میں عمومی طور پر کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سرزمین ٹی وی کا، صفدر علی خان صاحب کا، کہ انہوں نے آج مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ اور جیسے صفدر صاحب نے کہا کہ آئین پاکستان 8 سے لے کر 28 تک بنیادی انسانی حقوق کا ذکر ہے آئین پاکستان میں، اور جو صفدر علی خان صاحب نے کہا کہ یہاں وہ تمام حقوق اس میں دیے گئے ہیں آئین پاکستان میں جو ایک شہری کو ملنا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ پاکستان اور پنجاب میں انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے۔ ایک تو میں تھوڑا سا 10 دسمبر کے متعلق بتا دوں کہ 10 دسمبر اقوام متحدہ کے تحت دنیا بھر میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پاکستان نے یہ جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے اس کو سائن کیا ہے، اور اس کے تحت ہم اپنے ملک میں وہ تمام حقوق لوگوں کو دینے کے پابند ہے، اور جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ آئین میں وہ تمام حقوق لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ اب صورتحال کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے، انسانی حقوق کیا لوگوں کو مل رہے ہیں، یہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ مختلف حکومتیں ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے، انسانی حقوق کے اداروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ شہریوں کو جو آئین میں دیے گئے ہیں حقوق وہ فراہم کیے جائیں، وہ ان کو دیے جائیں، اور اسی حوالے سے مختلف جو غیر سرکاری ادارے ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ حقوق لوگوں کو ملیں۔ تو اس وقت حکومت کے مختلف جو منسٹری
منسٹری آف ہیومن رائٹ نیشنل سطح پہ بھی موجود ہے، اور پنجاب میں بھی ہیومن رائٹ اینڈ مائنارٹی افیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو یہاں انسانی حقوق اور اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ اس لیے اسی طرح نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹ موجود ہے، اور نیشنل کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ یہاں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لے اور انسانی حقوق کس طرح سے لوگوں کو مل رہے ہیں اس پہ وہ بات کریں، اور جہاں کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو یا انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو تو یہ ادارے پنجاب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں باہم معذوری جو کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں، ان پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ ان پہ کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیا ہماری حکومت، صوبائی حکومتیں اور نیشنل حکومت جو ہے اس میں کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو؟ یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا کہ جو افراد باہم معذوری ہے یا ڈفرینٹلی ایبل، یعنی وہ ہم انہیں معذور کہنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایبل تو ہیں لیکن وہ ذرا مختلف طریقے سے ایبل ہیں، یعنی وہ ان کو ہم معذور پہلے ان کی کبھی اسپیشل پرسن ہم کہتے ہیں، کبھی افراد باہم معذوری، لیکن ابھی تک جو رائج بات یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں، وہ ایبل تو ہیں تو وہ ذرا مختلف طرح سے، تو ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کچھ ایسے اقدامات پچھلے 1-2 سال میں ہوئے ہیں جنہوں نے معذور افراد کی زندگی میں ایک روشنی کی، ایک امید کی، پاکستان میں ایک کرن پیدا کی ہے۔ 2-3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ پہلے معذور افراد کو کوئی بھی سہولت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے پاس معذوری کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ معذور افراد کہاں آئیں، کس سے سرٹیفکیٹ بنائیں۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب محکمہ سوشل ویلفیئر نے وہ آن لائن ایک ایپ بنا دی ہے جس کے ذریعے سے گھر بیٹھ کے کوئی بھی معذور افراد یا اس کا کوئی جاننے والا یا کوئی سماجی ادارہ اس کو وہاں اس کی رجسٹریشن کرے، اور تحصیل کی سطح پر میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے جو ان کا چیک اپ کرتا ہے اور انہیں معذوری کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی پیش رفت پنجاب میں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ پچھلے سال 2022 میں ایک پنجاب اسمبلی نے افراد باہم معذوری کا ایک ایکٹ پاس کیا، اور اس ایکٹ میں وہ سارے حقوق جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے کہ ان کو ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے، ایکسیسیبل ہونے چاہیے، بلڈنگز ہونے چاہیے ایکسیسیبل، جو تمام سرکاری ادارے ایکسیسیبل ہونے چاہیے، جو معذور افراد ہیں وہ آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کر سکیں، تو اس حوالے سے اس قانون میں یہ تمام حقوق حاصل ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے اس کے مختلف رولز پر یہاں ایک کنسلٹیشن ہوئی ہے، اس کے رول بن گئے ہیں، اس کی کونسل پنجاب میں پہلی بار ایک کونسل تشکیل دی ہے جو اس قانون پر عمل درآمد کا جائزہ لے گی افراد معذوری کی، جس میں تمام ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری موجود ہیں اور پنجاب حکومت کی طرف سے کچھ معذور افراد بھی اس کا حصہ ہیں، تو وہ کونسل بن گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 دسمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محسن نقوی صاحب نے انہوں نے ایک آن لائن پورٹل کا افتتاح کیا ہے جو PITB کے تعاون سے بنا ہے، جس کے تحت کوئی بھی معذور افراد اسے جس چیز ویل چیئر کی ضرورت ہے، اسے اسٹک کی ضرورت ہے، اسے لیگ کی ضرورت ہے، وہ وہاں اپنے آپ کو اس آن لائن رجسٹریشن پہ جا کے وہ کرے گا، اور ساتھ ساتھ اس میں مخیر حضرات جو اس کو وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو وہاں وہ کر لیں گے، اور اس طرح سے بہت اچھا قدم اٹھایا گیا۔ جی ہاں، اور اس طرح سے کوئی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کی نگرانی کرے گا، اور TCS ایک کوریئر کے ذریعے سے وہ اس کی ضرورت جب ویریفائی ہو جائے گی تو وہ اس کی ضرورت کی ویل چیئر یا وہ چیز اس کو گھر پہ مہیا ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا پنجاب میں ایک خوبصورت کام ہوا ہے، اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے اور اسی طرح لوگوں کو یہ ڈیوائسز جو ہیں ملنا شروع ہو جائیں تو ایک بڑی ہی سکسیسفل کام ہے، بہت بڑا فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے بطور معاشرہ بھی، اور حکومت کا تو اولین فرض ہونا چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکیں جن سے لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے۔ اچھا شاہ نواز خان صاحب، ایک اہم ترین مسئلہ ہے پاکستان کا، اور خصوصاً پنجاب میں یہ کافی سیریس مسئلہ ہے عورتوں کا، ان کے ساتھ گھریلو تشدد، اور ان کی جہاں وہ ملازمت کرتی ہیں اس جگہ پہ
ان کے لیے ہراسمنٹ کے مسائل اور گھر میں تشدد کے مسائل، اسی طرح معاشرے میں ایسے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو لوگ کسی وجہ سے وہ معذور ہیں اور ان کو کام کے وہ مواقع نہیں دیے جاتے جو کہ ان کا حق ہے. لیکن اس کے پہ تو بات ہو گئی ہے. سب سے ضروری بات خواتین کی ہے کہ ان کے لیے ہماری پنجاب میں اور مرکز میں کیا یہ ہماری حکومتیں کر رہی ہیں اور کیا یہ کوئی حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں کیا، جبکہ آئین میں تو بہت سارے حقوق ہمارے درج ہیں اور اس میں اعلیٰ کورٹس کے بھی بہت سارے فیصلے ہیں جن پہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر بہت کمی ہے ابھی تک. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس پہ کیا آپ کی این جی او بھی کوئی کام کر رہی ہے اور آپ نے اس میں کیا کیا کو ہمیں بتائیں گے؟ بہت شکریہ جی، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے اور وہ مجھے کچھ چیزیں جو مجھے بہت ہی پازیٹیو، ایک تو یہ دن جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ اقوام متحدہ کے تحت جو ہے وہ 16 ڈیز منائے جاتے ہیں ایکٹیویزم کے. اس میں خواتین کے حقوق، معذوروں کے حقوق، انسانی حقوق، یہ تمام دن ان 25 جو 16 ڈیز ہیں، 16 دن ہیں ایکٹیویزم کے، اس میں یہ سارے دن شامل ہوتے ہیں. تو جو جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں بھی ہمیں امید اور روشنی نظر آتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین پہ تشدد کے بہت سارے کیسز اب میڈیا کے آنے سے وہ گھریلو ملازمین جو ہے خاص طور پہ چھوٹی عمر کے بچے بچیاں جو لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی ہیں، یہ 2-3 واقعات ہم پچھلے دنوں میں ہم دیکھے ہیں جو کہ بہت ہی پریشان کن تھے. جی ہاں بالکل. تو ان پہ بڑی آپ کی گہری نظر ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، تو ان چیزوں پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. جی ہاں بالکل. اس کے لیے 2-3 بڑے اہم اقدامات ہیں جو حکومت نے کیے ہیں. ظاہر ہے ہمیں شہری ہونے کے ناطے، سول سوسائٹی ہونے کے ناطے ہمیں اس پہ نظر بھی رکھنی ہے اور اس پہ عمل بھی کرانا ہے. ایک تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ایک ایکٹ پاس ہوا تھا 2016 میں جسے ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے نام دیا گیا تھا، ویمن پروٹیکشن ایکٹ. اب وہ پورے پنجاب میں 2022 میں امینڈمنٹ ہونے کے بعد پورے پنجاب میں نافذ ہو گیا. اچھا، ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے نفاذ سے یہ ہوا ہے کہ پہلے ایک سینٹر تھا ویمن کے تحفظ کا جو ملتان میں کام کرتا تھا، وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر، جو اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر تھا، جہاں عدالت بھی اس سینٹر کے اندر تھی، ہاسپٹل بھی اس میں تھا، پولیس اسٹیشن بھی اس کے اندر تھا، ایم ایل سی بھی وہیں ہو جاتا تھا، تو وہ سینٹر تھا. تو اس کے تحت وہ پورے پنجاب میں سینٹر بننے تھے. تو اب اس ایکٹ کے تحت وہ بننا تو ممکن نہیں تھے، لیکن حکومت نے فوری طور پر یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ویمن کرائسس سینٹر تھے، جنہیں بے نظیر ویمن کرائسس سینٹر کہا جاتا تھا، پنجاب کے 11 ضلعوں میں وہ ہیں، تو انہیں فوری طور پر ڈکلیئر کر دیا ہے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز. اور اس کے علاوہ جو باقی اضلاع ہیں وہاں جتنے دارالامان تھے وہ سب کے سب اس ایکٹ کے تحت اب ویمن پروٹیکشن سینٹر ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ جو آفیسرز تھے اب وہ ویمن پروٹیکشن آفیسر ہو گئی ہیں. اچھا، اب اس ایکٹ کے بعد کوئی بھی ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر ریسکیو کر سکتی ہے کسی خاتون کو تشدد کی صورت میں، جیسے 1122 ریسکیو کرتی ہے پولیس کی مدد سے. اسی طرح سے ضلع میں ویمن پروٹیکشن کمیٹیز بنائی گئی ہیں، ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن کمیٹیز، جسے ڈی سی صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر مختلف محکمے شامل ہیں. تو اگر کسی جگہ پہ خاتون پہ تشدد ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن کمیٹی، ویمن پروٹیکشن سینٹر، یہ سب ان کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں اس کے لیے ایک ہیلپ لائن بنائی ہے 1737 1737. اچھا، کوئی بھی خاتون پنجاب میں اگر وہ تشدد کا شکار ہوتی ہے تو وہ اس ہیلپ لائن 1737 پر کال کر سکتی ہیں، ہیلپ لے سکتی ہیں. ایک یہ میکنزم موجود ہے. دوسرا، جس طرح آپ نے ہراسانی کی بات کی، تو وہ اس وقت جو سیف سٹی اتھارٹی لاہور میں قائم ہے، انہوں نے ایک ویمن سیفٹی ایپ متعارف کرائی ہے. وہ ایپ کو خواتین ڈاؤن لوڈ کریں اور کہیں پہ بھی ہو جا رہی ہیں 24 آور آپ کی سیف سٹی میں
ان کے تحفظ کے لیے موجود ہے، وہ میسج کر سکتی ہیں، اگر وہ انہیں کہیں بھی ہراسانی کا سامنا ہو وہ میسج کریں۔ 24 آور وہ موبائل ایپ کے ذریعے ویمن سیفٹی ایپ جو ہے وہ کام کر رہی ہے سیف سٹی اتھارٹی کے تحت، تو وہ بڑے ایک اہم قدم ہے جو خواتین کو تحفظ دے رہا ہے، اور بہت ساری بچیاں ہماری اس سے محفوظ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے خاتون محتسب ہے، خاتون محتسب کا محکمہ قائم ہے، خاتون محتسب فیصلے کر رہی ہے، وہ 2 چیزوں پہ فیصلے کر رہی ہے، ایک ہراسانی اگر آپ کو ہے تو آپ درخواست دے سکتی ہیں، مرد خواتین کسی کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جائیداد میں اگر کسی خاتون کو حصہ نہیں ملتا تو وہ خاتون محتسب پنجاب میں ان کا دفتر قائم ہے، ان سے رابطہ کر سکتی ہیں انہیں۔ تو یہ سارے اقدامات ہیں جو حکومت نے کیے ہیں، اب سول سوسائٹی کا کام ہے کہ ان اقدامات کو ہائی لائٹ کرے اور فالو کریں۔ اچھا، یہ جو آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، آپ نے سے میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو بہت مفید اور اچھی معلومات مل رہی ہیں کہ پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پہ عمل بہت کم ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کا قانون موجود ہے لیکن اس پہ عمل جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس سلسلے میں کیا لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے اور کس طرح لوگ اپنے حقوق کے لیے، جو کہ خاص طور پہ ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان کے حصول کے لیے وہ کس طرح اپنا کام کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ کہاں پر آواز اٹھائیں، کس طرح انہیں ریلیف جو ہے جلدی بھی ملے اور صحیح طریقے سے انہیں انصاف بھی مل سکے؟ صحیح بات کی آپ نے، اصل میں بنیادی طور پہ اویئرنیس، آپ کو جیسے میں نے یہ 2-4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ابھی بہت سارے اقدامات ہیں جس سے اب وہ عام پبلک، اور یہ اب میڈیا کی بھی، آپ کی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے 1737 کی ہیلپ لائن ہے، اسی طرح آئی جی صاحب نے اپنی ایک ذاتی ہیلپ لائن ہے کہ اگر پولیس سے آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے، پولیس کی طرف سے تعاون نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ہے 1787 1787، تو ڈائریکٹ آئی جی صاحب کی ہیلپ لائن ہے، آئی جی کے آفس میں اس پہ کمپلین ہوتی ہے، فوری طور پر ایک کمپیٹنٹ آفیسر آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آئی جی صاحب خود اس کمپلین کو دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ ایک عام شہری تک یہ معلومات پہنچے گی تو اس کو 1787 کا جب اسے پتہ چلے گا کہ جی ایک آئی جی صاحب ڈائریکٹلی آپ کی کمپلین کو، کہیں پولیس سے کوئی اگر آپ کو مسئلہ ہے، آپ کی FIR کا اندراج نہیں ہو رہا اور کوئی پرابلم ہے، تو عام شہریوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ اسی طرح سے جو افراد آپ کے ہیں ٹرانسجینڈر، ان کے لیے ہر ضلع میں آئی جی صاحب نے ایک سینٹر قائم کیا ہے جس پہ ایک ٹرانسجینڈر بھی موجود ہے خود، یعنی ہر ضلع میں ایک ٹرانسجینڈر اس کو اور ایک پولیس تحفظ مرکز، ہر ضلع میں تحفظ مرکز قائم کر دیا ہے آئی جی صاحب نے، تو اب اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ قوانین کی بات کر رہے ہیں، تو قوانین کے لیے ضروری ہے کہ قوانین پہ عمل درآمد کے لیے اس کی ایک عام پبلک کو اس کی اویئرنیس ہوگی، اس میں اس قانون میں کس طرح سے وہ دیا گیا ہے۔ پھر کچھ قوانین ایسے ہیں جن کے ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوئی، اس کے رولز نہیں بنے، اس کو کیسے گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے سٹرکچر نہیں بنے، تو یہ ظاہر ہے فنڈز کا پاکستان گورنمنٹ کے پاس فنڈز کی اتنی وہ نہیں ہے کہ ایک قانون کو اگر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سارے سٹرکچر بنانے پڑتے ہیں، تو اس لیے قانون تو بن جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد میں وقت لگتا ہے، وہ ہم مشکل بنا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے بہت قیمتی معلومات سے آگاہی حاصل کی جناب شاہ نواز خان صاحب سے، لیکن اس میں بہت ضروری ہے کہ جو 2-3 ایپس کا ذکر کیا ہے شاہ نواز خان صاحب نے، ان کے متعلق عام عوام کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اس کے لیے حکومتوں کو چاہیے کہ ان کو اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دیں تاکہ لوگوں تک اپنے مسائل کے حل کے لیے یہ جو بہترین پلیٹ فارم ان کے لیے بنے ہیں وہ ان سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں، کیونکہ کم علم ہونا یا لا علم ہونا بھی ایک بیماری کی ہی شکل ہے کہ جس سے صحت یابی کے لیے ہم ساری قوم کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں جناب شاہ نواز صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے الوداع چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔